اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ العلق آیت نمبر 1 سے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ وہ جس نے پیدا کیا انسانوں کو جمے ہوئے خون سے۔ یہ پہلی وحی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے، فرشتے نے آ کر کہا پڑھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبایا اور کہا پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ فرشتے نے 3 مرتبہ یہی کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جواب کو دہرایا۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور پھر پڑھنے کے لیے کہا اور پہلی 5 آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنائی۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ مجھے کمبل اوڑھا دو۔ جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کیفیت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کر دی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو انجیل کے عالم تھے۔ انہوں نے سارا واقعہ سن کر کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو اس سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ پھر کہا کہ کاش میں طاقتور اور جوان ہوتا اور اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو شہر سے نکال دے گی۔ مزید کہا کہ پہلی قومیں بھی اپنے نبیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتی تھی۔ اس واقعے سے یہ بات تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے قبل اس بات کا وہم و خیال ہی نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر بلند ترین منصب عطا کیا جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ طاری ہوئی۔ مزید یہ کہ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اتنی جلدی گواہی اس لیے بھی دی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مدت سے جانتا تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ وہ جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ یعنی رب وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ مخلوقات میں بطور انسان کی پیدائش کا ذکر ہے جس سے اس کا شرف واضح ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھ اپنے رب کے نام، رب کریم، تیرا رب بڑا کریم ہے وہ جس نے سکھایا ساتھ قلم کے۔ بالقلم کے معنی ہے قطع کرنا، تراشنا۔ قلم پہلے زمانے میں تراش کر بنائے جاتے تھے۔ کچھ علم تو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے اور کچھ انسان قلم سے کاغذ پر لکھ لیتا ہے۔ قلم سے لکھا ہوا محفوظ رہتا ہے۔ اسی قلم کی بدولت تمام علوم اور پچھلے لوگوں کی تاریخ اسلاف کا علمی ذخیرہ محفوظ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے تمام مخلوق کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور سکھایا انسان کو وہ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یعنی اہل عرب میں کتابت کا پھر آغاز ہوا۔ مزید احسان کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ باتیں تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان البتہ سرکشی کرتا ہے۔ کلا یعنی ایسا ہرگز نہیں کہ جس انسان پر اتنا بڑا احسان کیا کہ اسے علم عطا کیا تو انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ سرکشی اور تکبر کرے۔ پھر ان کی سرکشی کیا تھی؟ ارآہ استغنی، کہ دیکھتا ہے خود کو بے نیاز، یعنی وہ سرکشی کرتا ہے کہ مجھے تو سب کچھ معلوم ہے۔ ان الی ربک الرجعی، اور بے شک تیرے رب کی طرف البتہ پلٹنا ہے۔ یعنی وہ یہ بھول جاتا ہے کہ واپسی تو اس رب کی طرف ہے۔ ارأیت الذی ینہی، کیا تم نے دیکھا شخص کو جو روکتا ہے، عبدا اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ روکنے والے سے مراد ابو جہل ہے جو اسلام کا دشمن تھا، اور عبدن سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، کیا تم نے دیکھا اگر وہ ہدایت پر، یعنی جس کو یہ نماز سے روک رہا ہے اگر وہ ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا اس نے حکم دیا ہو تقوی کا، یعنی اخلاص، توحید اور عمل صالح کی تعلیم دی ہو جس سے انسان جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے، تو کیا یہ چیزیں نماز پڑھنا اور تقوی اختیار کرنا ایسی ہیں کہ ان کا انکار کیا جائے؟ ارأیت ان کذب وتولی، کیا غور کیا تم نے اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا؟ یعنی اب یہ ابو جہل ہے جو پیغمبروں کو جھٹلاتا ہے اور ایمان سے اعراض برتتا ہے۔ علم یعلم بان اللہ یری، کیا نہیں وہ جانتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے،
یعنی کیا یہ شخص نہیں جانتا کہ اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں، البتہ اگر وہ باز نہ آیا، البتہ ہم ضرور کھینچ لیں گے پیشانی کو. یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، دشمنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکنے سے اگر وہ باز نہ آیا تو پیشانی کے بل اسے کھینچ لیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، پیشانی جھوٹی خطا کار کی. جھوٹی پیشانی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ اپنی باتوں میں جھوٹا تھا. اور خاطئۃ سے مراد ہے کہ وہ اپنے عمل میں بھی خطا کار تھا. فلیدعو، بس چاہیے کہ وہ پکارے، نادیہ، اپنے ہم نواحوں کو، سند الزبانیہ، ان قریب ہم پکاریں گے فرشتوں کو. کلا، ہرگز نہیں، لا تطیعہ واسجدوا واقترب، اور نہ تم اطاعت کرو اس کی اور سجدہ کرو، قریب ہو جاؤ. یعنی الزبانیہ دوزخ کے فرشتوں کا نام ہے. یعنی ہم سخت فرشتوں کو بلائیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ کون جیتتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں مت مانیے. حدیث شریف میں ہے کہ سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے. انسان کو حق بات پہ جمے رہنا چاہیے، اللہ خود ہی حفاظت فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول کر، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.